جی سید سعید صاحب استقبال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ؟ Yeah, ہیلو well, سید I'm سعید here. صاحب. Oh, جی Assalamu alaikum. جی Brother, I وعلیکم found السلام. a hadith. Brother, I'm sending you a message over here in private chat. You can read it about the نہیں how should آپ you کا go پرائیویٹ to چیٹ the میں prophet. آپ کا پرائیویٹ چیٹ میں کوئی میسج Oh, میرے پاس نہیں آیا ہے. okay. No, I just send it. I just send it. Okay. It's وہ تو Abu Dawud. چلیں وہ سینڈ کر دیں آپ. ایک منٹ وہ سینڈ کر دیں آپ، کوئی مسئلہ I نہیں ہے. did. یہ جو حدیث I آپ کے did. I سامنے did. ہے. ہیلو. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر ہے 3541 اور عربی کتاب کا نمبر ہے 1436 اور یہ صحیح حدیث ہے. صحیح، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا صحیح، گریڈ اس کا صحیح ہے، اوتھینٹک حدیث ہے. Okay. یعنی کہ اس کے Okay. راوی ثقہ ہیں، اس کا متن ایکوریٹ ہے، ایک دم کنفرم حدیث ہے، پکی حدیث ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا Okay. خیال ہے؟ یہ حدیث جھوٹی ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا جھوٹی ہے، کیوں جھوٹی ہے، سو بتاتا ہوں آپ کو میں. اچھا دیکھیے میں جو پہلے کہہ حدیث دیں آپ کو بھیجا، پہلے کہہ دیں کہ جھوٹی ہے. ارے سنیں تو پہلے کہہ دیں کہ یہ جھوٹی ہے، پھر بتائیں. کئی واسطے اینجل کرسنگ اس کے پروفٹ ان لوگوں کا کام کیا کرنے کا ہے، یہ سب بیکار. کئی واسطے کرس کر رہے. اگر وائف بول رہی ہے کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے، اب میں سیکس نہیں کر سکتی ہوں، تو اینجل آ کے بولیں گے کرس کریں گے کیا؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں، ایسا وہ نہیں ہے. دیکھیے پرافٹ کیا بولتے ہیں، جب تمہاری وائف کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہو، جانوروں کی طرح مت جاؤ ان کے پاس، پہلے ان سے لو کرو، کچھ بولو، اچھی بات بولو ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد جو ہے سو تم سیکس کر سکتے. اینیمل کیسا کرتے سیکس، وہ جب بول کے چڑھ جاتے اس کے اوپر، فیمیل کے اوپر. نہیں میں طریقہ ہیلو میں طریقہ نہیں پوچھ رہا ہوں. میں طریقہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر شوہر بلائے اور بلانے کے بعد میں بیوی انکار کرے تو اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی اوتھینٹک حدیث ہے آپ کے پاس جو اس بات کا انکار کرتی ہو کہ فرشتے لعنت نہیں کرتے اور بیوی اگر نہ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ ایسی کوئی لائق آپ کے پاس ہے اوتھینٹک حدیث یا قرآن کی آیت ہے اس کے جواب میں؟ دیکھیے صاحب میں بتاتا ہوں، آپ یہ پرافٹ کی میں بول رہا ہوں نا، اور ایک حدیث ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جب تمہاری وائف کے پاس جاؤ سیکس کرنے کے لیے، ایسا مت جاؤ جیسا کہ اینیمل میں آپ سے پوچھ رہا چھت پہ ہوں چڑھ جاتے. ہیلو میرا سوال یہ نہیں ہے. آپ نے میرا سوال سنا نہیں یا میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہ رہے آپ؟ میں نے یہ پوچھا ہے، یہ جو آپ کے جناب فرشتے لعنت کر رہے ہیں اس بیوی کے اوپر جس سے اس کا شوہر اس لیے ناراض ہو گیا کہ وہ ہم بستری کے لیے اس کو بلایا اور وہ نہیں آئی، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی حدیث ہے. تو آپ مجھے کوئی سچی حدیث دیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی اپنے کسی وجہ سے اپنی مرضی سے انکار کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں کی اس نے، اور یہ اس کی مرضی ہے اور انسان کو اس کا حق دینا چاہیے. ایسی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ پرافٹ بولے ہیں کس طریقے سے سیکس کرو تمہارے وائف سے. پہلے آپ سید اچھا صحیح صاحب. اوکے ٹھیک ہے. میں صحیح صاحب، حدیث پہ تو ہاں بولیے. میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ اسلام میں سیکس کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ مجھے بڑے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ اس کے سامنے کے 4 بال پکڑو، یہ دعا پڑھو، نہیں اگر یہ دعا پڑھے بنا تم سیکس کرو گے تو شیطان بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے گا اور شیطان بھی تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ کرے گا. پھر جو بچے پیدا ہوں گے وہ خبیث پیدا ہوں گے، وہ اللہ کے دشمن پیدا ہوں گے. یہ ساری بونگیاں میں پڑھ کے بیٹھا ہوں. میں وہ طریقہ نہیں پوچھ رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کرے گا تو جب پہلے آئے گی. وہ آ ہی نہیں رہی نا بھائی، وہ منع کر رہی، میں نے نہیں کرنا، میرا موڈ اچھا نہیں ہے، میری طبیعت خراب ہے. اب اس نے منع کر دیا، فرشتوں نے لعنت چالو کر دیا اللہ کے حکم سے. آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ فرشتے لعنت نہیں کر رہے؟ اچھا چلیے یہ حدیث کو سمجھیے صحیح ہے، بتاتا ہوں میں آپ کی. چلیے اچھا اب یہ پرافٹ صحیح کو ہو گئی؟ کون، ابھی تو یہ غلط تھی، اب یہ صحیح ہو گئی. اوکے سنیے میں سمجھا رہا ہاں ہوں آپ کو. جی. پرافٹ کو یہ انفارمیشن کون دیے ہے کہ اینجل کرس کرتے ہیں؟ کون دیے پرافٹ کو یہ انفارمیشن؟ اس کا جواب تمہاری اگر قرآن یہ کے اندر ہے. قرآن کو مانتے ہو نا؟ ہیلو قرآن کو مانتے ہو نا؟ اس کا جواب قرآن کے اندر ہے کہ اور یہ جو کیا نبی بولتے ہے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا،
یہ تو وہی کہتا ہے جو ہم اس کو حکم کرتے ہیں. تو جو بھی کچھ نبی نے کہا وہ اللہ نے اللہ کے حکم سے کہا, تو یہ انفارمیشن وہ ڈیفینیٹلی اللہ نے دی ہوگی ان کو. نہیں, اگر یہ دیتی تھی تو اللہ خود بولتا تھا کہ یہ میری انفارمیشن ہے, نہ کہ رسول کی انفارمیشن ہے. یہ سمجھے نا, اچھا یہ قرآن میں ہوتی تھی, یہ اچھا, قرآن میں تو نہیں ہے مطلب نا. یہ رسول نے, تو یہ تو رسول نے اپنی طرف سے کہی ہے. ہیلو, یہ رسول نے اپنی طرف سے کہی ہے کیا پھر؟ ہاں, نہیں, ہاں لوگ کہے ہیں یہ بات, وہ رسول کو لگا دیے ہیں یہ بات. اچھا, تو یہ حدیث جھوٹی ہے, میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ حدیث جھوٹی ہے. ایسا پہلے آپ شور ہو جائیں کہ یہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی ہے. اچھا, اس کے جھوٹے ہونے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس لیے کہ یہ سینس, کامن سینس نہیں ہے کہ انہیں وائف جو ہے سو کامن سینس, کامن سینس آپ ہیلو, آپ قرآن میں سمجھتے ہیں کہیں بھی کامن سینس ہے؟ قرآن کی کسی آیت سے کامن سینس ثابت کر سکتے ہیں آپ؟ اچھا, ٹھیک ہے, میرے کو نہیں ایک ٹھیک ہے, چیز نہیں ہے, دیجیے. نہیں, ٹھیک, بھاگے مت, مسلمانوں کو بھاگے مت, دیکھیے, بھاگے مسلمانوں مت. کو آپ دیکھیے. اس بات پہ آپ اس پیرامیٹر پہ حدیث کو ناپ رہے ہیں کہ کامن سینس کے خلاف ہے, کامن سینس کے اگینسٹ جا رہی حدیث, اس لیے میں اس کو غلط مانتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ہاں, قرآن کی کوئی اسپیسیفک آیت ہے آپ کے پاس جو کامن سینس کے ساتھ بات کرتی ہو؟ یس, کیا یہ اور کامن سینس, آیت کیا کامن یہ کامن سینس ہے. سینس ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کامن سینس یہ ہو سکتا حدیث ہے نہیں ہے, کہ سورج, یہ ایک حدیث ہے, منٹ, کامن سینس ایک نہیں ہے. منٹ, سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 81, یہ حدیث, یہ قرآن کی آیت ہے کہ سورج جو ہے وہ گندے پانی کے چشمے میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے. زمین ساکن ہے, وہ ہلے نا, اس لیے ہم نے پہاڑوں کو اس کے اندر کیل بنا کر کے ٹھوک دیا, میکھے بنا کر کے, اور ہم نے زمین کو تمہارے لیے پھیلایا, چپٹی بنایا, زمین پلین ہے. یہ آپ کے لیے کامن سینس کی باتیں ہیں. اگر ان سے کامن سینس آپ ثابت کر دے تو میں مان لوں کہ آپ کا پیرامیٹر جو ہے بالکل صحیح حدیث کو ناپنے کا. قرآن میں تو ایک بھی اچھا, بات نہیں ہے کامن سینس والی. اچھا, لیٹ می ایکسپلین یو. جو مٹی پر سورج بیٹھا ہوا ہے, یہ تو صرف یہ بتا رہے اللہ کہ جو ذوالفقرین کو جو ہے سو انہیں وہ, اب بعض اوقات ارے بھائی بتا کون رہا ہے؟ ہیلو, جلیبی نہیں بنا ہے, ذوالقرنین کو لگایا, اس نے دیکھا, یہ بتا کون رہا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے نا. تو وہ کہہ نہیں سکتا تھا پھوٹے منہ کہ بھائی نہیں ہے, لیکن حالانکہ اس کو لگا ایسا ہوتا نہیں, سورج تو ڈوبتا نہیں. کہیں کہا اس نے کسی آیت میں کہا ہے کہ سورج ڈوبتا نہیں ہے؟ دیکھیے, سنیے, آپ کو جب بعض اوقات تم آپ سورج کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ سمندر میں تیر بھائی میں یہ رہا کہہ ہے, رہا ہوں آپ یا سے, واپس میرے ٹاپک پہ آئیں. سنیں, مجھے سورج کے ٹاپک پہ نہیں جانا, وہ پھر کبھی کروں گا. واپس میرے ٹاپک پہ آ کر کے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر یہ حدیث جھوٹی ہے تو اس کے جواب میں آپ کے پاس کون سی حدیث ہے جو اس کو جھوٹا ثابت کر دیں؟ مجھے بتا یہ دیں. میں آپ کو پوسٹ کیا یہاں پر, یہ بتاتی ہے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے. کیا پوسٹ کیا آپ نے لکھ کر کے یہ ڈال دیا ہے, اور اس کو میں ابھی کیا لوگوں کو کیسے دکھاؤں؟ یا کوئی ریفرنس ہے, کوئی کتاب میں کہیں ہے تو اس کو کھولیں دیکھیے, یار, پیج کھولیں, میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. یہ آپ نے یہاں لکھ کر کے ڈال دی, none of you should come on to, ایک منٹ پڑھنے دے, اب آپ کی حدیث پڑھ رہا ہوں نا, تو شانتی رکھیں اوکے ذرا. اوکے, None of you should come on to his wife like an animal, but rather there should be between them a messenger. It was said, what is the messenger? O prophet of Allah. He replied, kisses and sweet words. یعنی کہ اطاف السادات المتقین بی شرح وحی العلوم دین 6:175. The messenger of Allah would kiss her whilst he was fasting, and he would suck on her tongue. سنن نبی داؤد 2378. یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرتے تھے, پیار کرتے تھے, میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے, یہاں تک کہ روزے کی حالت میں. یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ روزے کی حالت میں کسی وسی بھی کر لیتے تھے, اور ان کی جیب اپنے منہ میں ڈال کر کے سک بھی کر لیتے تھے. تو یہ بتایا جا رہا ہے بھائی جان, اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ بیوی کے ساتھ تم نہیں کر سکتے اور وہ منع کرے تو اس کے لیے سزا نہیں ہے. یہاں پہ صرف ہم بستری کے لیے بلانے کی بات ہو رہی ہے, اسے مارنے پیٹنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ہم بستری کرنے کی ہی بات ہو رہی ہے. پر اگر وہ منع کر دے, اس کی مرضی نہیں ہو, تو فرشتے لعنت کر رہے ہیں. اس کا کوئی جواب ہے اس کے اگینسٹ کہ نہیں فرشتے لعنت نہیں کرتے اور اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے تو دیں, نہیں تو ٹائم ویسٹ مت کریں. نہیں, میرے پاس جی تو اتنا ہی ہے صاحب, اتنا ہی ہے میرے پاس. اوکے, تو مطلب آپ کے پاس ہاں, اس کا جواب نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو جھوٹی حدیث بول دیا. تو جھوٹی حدیث کس پیمانے پر آپ نے بولا, کس پیرامیٹر پر بولا؟
जब आपके पास इसका जवाब नहीं है। इसलिए कि मुसलमान के वाइफ जो होते हैं वो भी इनकार करते हैं उनके हस्बैंड से, ऐसा नहीं कि नहीं करते। आप मुसलमान हैं? समझे ना? आप मुसलमान मैं हैं? मुसलमान हुआ, मेरी वाइफ भी आपको पता बहुत है, वक्त इनकार की है, हाँ मेरे सुन ले वाइफ भी मेरी बात इनकार भाई, की है। आपका इस्लाम चेक कर लें जरा, मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुसलमान कह रहे हैं खुद को। आपको पता है सैयद सई साहब कि एक ऑथेंटिक सही रिवायत का इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता है और काफिर हो जाता है। आप ये बात अगर नहीं जानते तो स्टडी करके आइए, और आपके पास अगर दलील नहीं है इस चीज की कि ये हदीस गलत है या झूठी है और आप फिर इसका इनकार कर रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट हमसे भी बदतर हो चुके हैं, क्योंकि हम तो एक्स मुस्लिम, आप काफिर हो चुके हैं। वैसा पता रहा है तो आपको ये सब चीज? मुसलमान काफिर है, वैसा रहा है तो सब मुसलमान काफिर है, कहीं को सबके उनकी वाइफ जो है सो नहीं, हेजत करती सब है। मुसलमान ऐसा नहीं करते दिन जैसा आप करते दिन हो। में सब कई मुसल बार जनाब हेजत सब करती मुसल उनकी। जनाब आपकी बात से मैं एक बहुत बहुत ज्यादा अग्री करता हूँ, मुत्तफिक होता हूँ, और आपको पर्सनली पसंद करता हूँ जब आप ये कहते हैं कि इस्लाम का बेड़ा गर्क इन मुल्लाओं ने किया है। डेफिनेटली इन मुल्लाओं ने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि मुल्ला का इस्लाम ही अल्लाह का इस्लाम है। वो जो बताएगा वो अपनी मर्जी का बताएगा, वैसे अल्लाह अपनी मर्जी का बताता है। तो मेरे भाई, अगर इस हदीस का लेकिन अगर इस हदीस का कोई रेफरेंस नहीं है, इस पर कोई स्टडी नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है आपकी, और इसके जवाब में कोई हदीस नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपका दावा खारिज हो जाता है पूरी तरीके से कि ये एक झूठी हदीस है और यह गलत है, क्योंकि आपके पास ये साबित करने के लिए कोई प्रूफ ही नहीं है। जब प्रूफ ही नहीं है तो वो सही है हदीस और आप गलत होते हैं यहाँ, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। समझ गया मेरी बात? वो तो सही है, आप बोले सो, मगर ये मुल्ला जो सो ये हदीसों को लेकर आए सो है, ये किसमें कोई वो नहीं है, सच्चाई नहीं है। प्रॉफिट को नहीं मालूम क्या फरिश्ते जो है सो कर्ज करते हैं, ये प्रॉफिट को कहाँ से इंफॉर्मेशन आए, ये सब बना लिए, सब भाई जिंदा ही है। ये काम सुने मेरी बात, ये काम मेरा नहीं है। इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? क्योंकि ये काम है पता लगाना तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा बिलीव है कि अल्लाह ने प्रॉफिट को नबी बना करके भेजा है, उसको एक किताब दी है। ये मेरा बिलीव नहीं है, ये बिलीव आपका है। मेरा बिलीव तो ये है कि मोहम्मद रसूल अल्लाह जिनको आप मानते हैं वो कोई नबी नहीं थे, बल्कि ना कोई अल्लाह नाम का खुदा मौजूद है, ना उसने कोई किताब रसूल अल्लाह को दी है। मेरा ये बिलीफ है और मैं इसको रोज साबित करता हूं, और आप रोज आते हैं और सिर्फ मुल्ला को गाली दे करके निकल जाते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप बात नहीं करते। आज आप बात कर रहे हैं तो सीधा डिनाई कर दिए, क्योंकि आपके पास, और फिर उसको साबित करने के लिए कुछ है भी नहीं। तो यार ऐसे थोड़ा ना होता है कि अपनी मर्जी का तुम आकर के इस्लाम बताओ और उसको साबित भी नहीं करो और हम मान लें। हम पागल बैठे हुए हैं यहाँ। अब ये काम जो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मुल्ला को बताए तो उन्हीं अरे तो वो मुझे पता परेशान हो है, जाएगा। मैं मुझे पता है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर आप नहीं जो नहीं मुसलमान जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो आप तो बिल्कुल है। अच्छा काम नहीं कर रहे। आप बीवियों की इज्जत नहीं कर रहे, आप उनको उनके हकूक नहीं दे रहे, आप उनको कोई किसी प्रोस्टिट्यूशन की तरह जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब मैंने पैसे खर्च किए तू आ मेरे पास, नहीं तो मैं जो है ना अपने अपनी रकम वापस मांगू। ये वाला काम आप लोग कर रहे हैं। वो बीवी है तुम्हारी भाई, वो हमसफर है, तुम्हारा आधा जिस्म है, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है कि तुम उसको नहीं सिर्फ नहीं नहीं जरूरत के वक्त बुलाओ और इस्तेमाल करो, और अगर वो इस्तेमाल होने की कंडीशन में ना हो या उसकी मर्जी ना हो तो तुम्हारा अल्लाह भी और तुम्हारे फरिश्ते भी सब मिलकर के उसको गालियां और लानत भेजे। ये तो हदीसों में रहते हैं भाई, क्या मुसलमान कैमल का यूरिन अरे पीते भाई क्या? हदीसों को ही मान करके मुसलमान गला काटते हैं हम जैसे मुर्तदों का और काफिरों का। मन अरे भाई बदला क्या दीनहु फक्तुलू, जो इस्लाम जो दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो, ये हदीस में है। आपके मुसलमान काट रहे हैं, रोज काटते हैं। मन शब्बा नबी फक्तुलू, जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे उसका गला काट दो। रोज मुसलमान काट रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग रोज मरते हैं, कभी कन्हैया वो लाल, कभी जो है ना। मुसल, सुन यार मुसलमानों को मेरी बात मार रहे सुनो। ना, हिंदुआ तो अरे मुसलमानों को कहां, मार कौन से रहे हैं। मुसलमान को मारा? हेलो, मजहब के नाम पर कौन से मुसलमान को हिंदुओं ने मारा है मुझे बताओ, और कौन सी स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है? ये जो है तुम के नाम आकर के पे मार आर्गुमेंट रहे देते हो हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, है कौन सी क्यों मार किताब रहे में लिखा बोलो, है हिंदुओं की? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे सैयद है सही, क्या से मार रहे हिंदू। हिंदुआ पे? अरे ओ भैया, मेरा सवाल तो सुन ले तभी तो जवाब दोगे। मेरा सवाल ये है, हिंदुइज्म की कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो मुसलमान है उसे मारो? मुझे दिखाओ कहां हाँ लिखा हुआ है। तो फिर क्यों मार रहे हैं अगर नहीं लिखा है तो? अरे तो भाई जो मार रहे हैं उनको गवर्नमेंट सजा दे रही है, वो इंसान है, गलत काम कर रहे हैं, जी वो खुदा समीर नहीं है। भाई, खैर
سمیر بھائی یہ تو خیر دوسرا ٹاپک ہے. سید سعید سر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو کل آپ کس وقت خالی رہیں گے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، ملاؤں کے اوپر بات کریں گے. فی الحال آج کے ٹاپک پر آپ بات کریں. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کو جوائن نہیں کریں گے. ہم ملاؤں کے اسلام کے اوپر بات کریں گے. آپ بتائیے کون سا ٹائم چاہیے آپ کو؟ کبھی بھی دیجیے میرے کو، میں یہاں گھر پہ رہتا ہوں، میں ریٹائرڈ ہوں میں. اچھا آپ ریٹائرڈ ہے تو ٹھیک ہے، میں کل کبھی بھی میرے چینل پر آپ کو بلا لوں گا. آپ جب بھی مجھے ٹائم ملے گا تو اچھی آپ بات. آئیے. آپ مولویوں کے تعلق سے جو کتابوں میں مولویوں نے اپنے اشکالات، اپنے خیالات یا اپنے الہام لکھے ہیں اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے. لیکن آج سمیر بھائی نے ایک ٹاپک پر اسٹریم رکھے ہے تو میں تو زیادہ اس میں کچھ بولتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں گا، کیونکہ جو آپ بتاتے ہیں نا وہ میرا ٹاپک ہے کہ بھارت میں جی ملاؤں نے کیا کیا، اور بھارت کی سمسیا بھی ملاؤں سے ہے، تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. فی اچھی بات، ٹھیک ہے. الحال آج کی جو ٹاپک ہے وہ یہ حدیث انہوں نے سب سے پہلے لائے. پتہ نہیں اس کے بعد کون سے حدیث لائیں گے. تو اب یہ پہلی حدیث ہی جو اسکرین پر ہے جس میں نہ تو راوی پر کوئی کلام ہے بول کے آپ پیش کرو، یعنی حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو بتانا ہوگا کہ اس میں یہ راوی ثقہ نہیں ہے، اس میں یہ راوی مجہول ہے یا ضعیف ہے یا کذاب ہے. جو بھی اس کی جو فارمیلٹیز ہے ایک حدیث کو کنڈیم کرنے کی، اس میں سے کوئی ایک چیز آپ دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے مزاج میں یہ جج نہیں رہی ہے. تو جج کرنے کے لیے جو پیرامیٹر ہے حدیثوں کا، اس کے حساب سے آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں حدیث کو جو آج اسکرین کے اوپر ہے. تو سر اگر وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اس میں رجال سے اس میں سے کوئی سند کے بارے میں آپ کلام نہیں کر سکتے، تو یہ حدیث آپ سے ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. ہاں نہیں، وہ تو صحیح ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کون لکھا حدیث، یہ جو ہے سو پروفٹ کو کہاں سے انفارمیشن ملی کہ فرشتے جو ہے سو قرض کرتے رہتے ہیں عورت کو. یہ کون بولا پروفٹ کو؟ کہاں سے لے کر اچھا آئے انہوں یہ؟ دوسری ایک مزے کی بات اس حدیث کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث جہاں پر لکھی گئی ہے وہ حدیث ہے باب نمبر 2، باب نمبر 2. اور باب کا نام کیا ہے؟ یعنی کہ سبق نمبر 2 باب کا نام ہے بیوی کا راز فاش کرنا حرام ہے. یہ ٹاپک ہے سبق کا جو اس حدیث میں لکھا ہے کہ بیوی کے راز فاش کرنا حرام ہے. تو بیوی کے راز فاش کرنا صرف شوہر پر حرام ہے اس کا مطلب، کیونکہ فرشتے تو لعنت بھیج رہے ہیں. لعنت بھیج رہے مطلب اللہ سے ہی فریاد ہوتی. لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اسی کو لعنت بولیں گے نا. تو پھر تو یہ کسی کے بیوی کا راز فاش کر رہے کوئی نہ کوئی، پھر یہ اگر لعنت بھیج رہے تو یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کو کہاں کی حدیث ہے سمیر بھائی؟ یہ بخاری کی ہے؟ یہ صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو صحیح کا گریڈ بھی مل چکا ہے. اب اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے مفتیوں نے جو پیمانہ بنایا ہے نبی کے جانے کے صدیوں بعد، ایک پیمانہ بنایا ہے کہ یہ حدیث کو غلط ٹھہرانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اب اس کے 1400 سال بعد کچھ اسکالرز آئے اور انہوں نے کہا ہے، جس میں سے بہت جو فیمس اسکالر ہے سید ابو العلا مودودی، انہوں نے عقل پر جانچنے کی کوشش کی ہے حدیثوں کو، جس طرح سے آج آپ نے بات کی ہے کہ ہم حدیثوں کو عقل پر جانچیں گے اور ریجیکٹ کریں گے. اس میں رجال کی ضرورت نہیں ہے اور سند کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں. سند کتنی بھی صحیح رہو، عقل پر جانچیں گے. تو سر یہ نیا جو اسلام آئیں گا نا، تو یہ باقی کے پرانے اسکالرز کو قبول نہیں ہے. تو ہم اس کے اوپر بات نہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھائے، دوسری اور کوئی حدیث پوچھ لے یا پھر یہ حدیث کو ریجیکٹ کرنے کے طریقے سے ریجیکٹ کرے. سوری میں نے زیادہ ٹائم لیا آپ سے. یہ دیکھیے صاحب، یہ کون بتایا؟ یہ پہلے اللہ بول رہا ہے صرف اللہ جو ہے قرآن کو پریزرو کریں گا، نہ کہ حدیثوں کو. اب یہ ملا بولتے کہ حدیثاں بھی پریزرو ہوئے، تو کون کرا پریزرو اس کو، حدیثوں کو؟
یہ سر سب یہ آپ کا سوال یہ جو آپ کا سوال ہے نا اتنا بہترین سوال ہے لیکن جگہ غلط ہے. آپ یہ سوال ایکس مسلم سے پوچھ رہے ہیں جبکہ علماؤں کے چینل ایکس مسلم کے چینل کے 5 سال پہلے سے چل رہے ہیں. تو کوئی مسلم آپ جیسا کوئی بھی مسلم ان مفتیوں سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ کون بتایا, یہ جو بھی سوال آپ کے ہے وہ مفتی سے کیوں نہیں پوچھے جاتے؟ ہاں میں تو پوچھ رہا ہوں, اس لیے تو میں آپ کو لوگ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ لے کر آ رہے یہ حدیث, تو وہ ملا آپ جو سوچیں گے کیا چیز کر رہے ہو لوگ, تو پھر وہ لوگ خود ریجیکٹ کر دیں گے یہ حدیثوں پر. مسلمانوں میں ملاؤں میں یہ ایک چیز ہے 14 سال سے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو اپوز نہیں کر سکتے تھے, ایک دوسرے کو وہ نہیں بتا سکتے کہ ہم میرے کو یہ غلط حدیث جو ہے سو غلط دکھ رہی, وہ بول نہیں سکتے تھے. مگر آج یہ زمانہ آ گیا ہے انٹرنیٹ پہ, لوگ اب پوچھ رہے یہ سوال کر رہے ہیں تو لوگ کو اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے, پھر ایک دن وہ ریجیکٹ بھی کر دیں گے. تو اس لیے میں آپ لوگ کو سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ سب گندی چیزیں اسلام میں جو ہے اسلام کے نام پہ جو ہے لا رہے ہیں. سعید صاحب آپ کو پتا ہے زمین کے کنارے چوہے قطر رہا ہے, تو چوہے چوہا قطر رہا ہے زمین کے کنارے, تو آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. نہیں یہ دیکھو سورہ انبیاء آیت نمبر 44 میں لکھا ہوا ہے, دیکھو چوہا قطر رہا ہے زمین کے کناروں. اب میرے کو نمبر دیجئے, میں اس میں دیکھ لیتا ہوں. میں نمبر دیکھو سورہ انبیاء کا نمبر کیا آئے گا یار, 21 چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 44. آیت نمبر 44. ہاں کنارے قطرے جا رہے دیکھو جی. اچھا آپ نکالیں تب تک حدیث, ہیلو آپ نکالیں حدیث تب تک, وہ سوری وہ آیت نکالیں اور پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں اور ہمیں بتائیے گا اس میں کون سا کامن سینس ہے جو کہ آپ بتا رہے تھے کامن سینس کی بات. مجھے ذرا ایک یہ سپر چیٹ لینے دیں آزاد جی, اور آپ اپنا ذرا واٹس ایپ چیک کریں. برجیش یدوونشی جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے, آئی لسن مور دین ون سچ چینل ایٹ اے ٹائم. I support these channels, liking streams and videos, increasing and added income to channels. Thank you so much for your super chat, for your kind words also. بہت بہت شکریہ. آج ابھی میں نے چیک کیا ہے آزاد جی, کافی ساری اسٹریمس چالو ہیں. ایکس مسلم رابعہ ہمارے ساتھ جڑی ہیں, موسٹ ویلکم ہے آپ کا سسٹر ایکس مسلم رابعہ جی, سواگت. فلک خان آپ کی سسٹر 2 آئی ڈی یہاں پر شو ہو رہی ہے مجھے, آپ کون سی آئی ڈی سے ایکٹیو ہیں تاکہ میں اس کو اوپر رکھوں؟ اوکے آپ اس والی سے ہیں, کچھ بولیں گے آپ تھوڑا سا؟ ہیلو جی فلک خان جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلے ان کی طرف سے مائک اوپن ہے, آواز آ رہی ہے, مطلب یہی ان کی آئی ڈی ہے. جی جی آزاد جی, تو آپ سر کون سی بتا رہے تھے آیت؟ جی سورہ انبیاء کی 44. ارے سوری میں نے چوہا بول دیا کہ اللہ زمین کے کنارے قطر رہا ہے. سوری میں اللہ کو چوہا بول دیا وہاں پر. سوری بھائی, اللہ زمین کے کنارے قطر رہا ہے. وہ اللہ نہیں ہے, وہ کیا ہے, آپ سمجھ گیا وہ آیت کے اوپر, میرے کو معلوم ہے اس کے بارے میں. وہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زمین جو ہے سو چھوٹی ہوتی جا رہی ہے, سمجھے, زمین چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. اب جیسے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا نا, تو پانی جو ہے سو بہت سارا پانی آ جا رہا ہے, اور جو سو ارتھ جو ہے سو چھوٹی ہوتے جائیں گی. اب تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ارتھ جو ہے سو چھوٹی ہوتے جائیں گی کیونکہ پانی جو ہے سو بڑھتے جائیں گا. تو یہ کلائمیٹ چینج کا جو ہو رہا ہے, یہ انٹارکٹیکا کا جو میلٹ ڈاؤن ہو رہا, وہاں کا اسنو, وہاں کا برف جو میلٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے سو بہت ہوتے جا رہا ارتھ پہ, تو لینڈ جو ہے سو کم ہوتے جا رہی. تو وہ آیت کے بارے میں یہ ہے, یہ کلائمیٹ کے بارے میں اللہ بتا دیا ہے پہلے 1400 سال پہلے. تو وہ بات ہے, وہ میرے کو معلوم ہے ایگزیکٹلی وہ آپ کیا جو آیت بول رہے ہیں آپ, مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں. کلائمیٹ چینج کے بارے میں بتا رہا اللہ, ارتھ جو ہے سو گھٹتے جا رہی ہے چاروں طرف سے. تو وہ یہ میریکل ہے اللہ کا. یہ آپ کو سینس والی بات لگتی ہے؟ ارتھ چھوٹی ہوتے جا رہی بھائی. نہیں آپ کی لاجک ہے, لیکن آپ کی لاجک ہے یہ جو آپ نے کہا
तफसीरों में तो ऐसा नहीं है, फिर आपने कहाँ से लाई ये बातें जो आप कह रहे हैं पानी बढ़ ये रहा? मेरी समझ ऐसी है, जब मैं भी इस पे गौर करा, सर समझने की कोशिश करा, तो मेरे को ये हाँ पता चला कि अब अर्थ, मैं साइंस के बारे में मालूम है ना भाई, आजकल जो हो रहा है, अर्थ जो है सो छोटी होते जा रही, क्योंकि पानी बढ़ते जा रहा है, तो अर्थ छोटी होते जाएंगी। तो फिर मैं जो ये आयत को इस पे लेकर आया। तो सर देखिए, आपने को पता चलता है वो 3 सोर्सेस रहते हैं, एक होता है जिब्राइल, एक इंसान और एक शैतान। तो आपको किससे पता चला जो आप बता रहे हैं, वो बात आपको पता किससे चली, इंसान से, जिब्राइल से या शैतान से? नहीं, वो मेरी अक्ल से। अच्छा, तो आपको कैसा पता है कि ये अकल जिब्राइल वाली है या शैतान वाली है? क्या चीज? अकल में जो बात आ रही है अपने दिमाग में, वो जिब्राइल तरफ से है या शैतान तरफ से है? नहीं नहीं, ये अल्लाह मेरे को दे दिया ना अकल, तो उससे आ रही कोई है। हाँ हाँ, तो कोई उसके होंगे ना कोई पहचान की ये नहीं ख्याल नहीं अल्लाह नहीं की तरफ से है? नहीं नहीं, ये तो अल्लाह जो है इंसान को दे दिया अकल, तो उसकी तरफ से अपन सोच के निकाल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना ऐसा, आपने सुने कि नहीं सुने पता नहीं, कि जो लोग हज को जाते हैं और जी मर हाँ। जाते हैं तो उन्हें अल्लाह बुलाए हुआ होता है, और जो वापस आते हैं तो वो जिब्राइल बुलाए हुए होते हैं, और जो जाकर हज मुकम्मिल ना करके वापस आते हैं वो शैतान तरफ से बुलाए होते हैं। ऐसा मैंने सुना, आपने सुना कि नहीं पता नहीं। नहीं, तो मौत ऐसे तो जो मौत तो सिर्फ अल्लाह के पास से आती है, शैतान के पास वो से नहीं। जी, वो तो देखिए दुनिया में जितनी मुसीबतें, सैलाब, जलजले, ये जितने भी आ रहे हैं, सब अल्लाह तरफ से आती है। और ये बात लिखी गई है जमीन आसमान बनाने के 50,000 साल पहले। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ये नहीं मेरे है। पास एहसानुल बयान कुरान है, उसके अंदर आप बोले तो मैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर निकाल के बता दूंगा कि न कोई मुसीबत दुनिया में आती है और न तुम्हारे ऊपर आती है, यानी दुनिया में भी कोई मुसीबत नहीं आती है और तुम्हारे ऊपर भी कोई मुसीबत नहीं आती है, मगर ये कि वो किसी किताब में लिख दी गई है। और उसकी तफसीर में एहसानुल बयान के अंदर जरा सा शॉर्ट में लिखा है कि हदीस में आया कि जमीन और आसमान बनाने के 50,000 साल पहले ये लिख दिया गया है। और देखिए, जलजले, सैलाब, ये सारा जिक्र है, मैं मेरे दिल से नहीं बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं आपकी समझ और अकल से बोल रहे हैं। मेरे पास जो मालूमात मिली है न जिब्राइल से है न शैतान से, बल्कि मुसलमान से है। मेरे पास मुसलमान का तर्जुमा मौजूद है। जी हाँ, आप वो आयत रखिए, मैं भी देखना चाहता हूँ, आपको भी समझाऊंगा जी, अगर जब मैं तक समीर अच्छा, भाई बात वो कीजिए, मैं आयत वो आयत निकाल देंगे। लेकिन आप जो है ना सैयद सईद साहब जी टॉपिक से भटक गए हैं और हमें भी जी हाँ भटका दिया टॉपिक से। जी टॉपिक हमारा ये नहीं है, हमारा टॉपिक ये है जो हमने आपके सामने रखा है। उन आयतों जी का कोई अगर जवाब है तो आप बात करें, नहीं है तो फिर है बात की स्ट्रीम में जुड़िएगा या आजाद जी की स्ट्रीम में जुड़िएगा और वहाँ अच्छी ओपन बात, बात कीजिएगा। आज अच्छी टॉपिक बात। पे बात आज करें। मैं आजाद जी के स्टेज पे कल आ जाता हूँ इंशाल्लाह, और शुक्रिया आप लोग का मेरे को बात करने की इजाजत दी। जी चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।